اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30، اس کا پہلا جز ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ کو یہ فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں کس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے یہ ہم بعد میں کسی درس میں گفتگو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ نے کن سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں؟ ملائکہ۔ تو گویا ہمیں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے جب اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ تو ماتحتوں سے مشورہ کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں ماتحتوں کے کوئی خلش ہو، کوئی سوال ہو تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، یا ان سے بھی کوئی ایسی مفید رائے مل سکتی ہے جو کام کو مزید بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ مزید فرمایا انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ یعنی انصار مدینہ کا جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہ ہوگا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی راہ اختیار کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس نے استخارہ نہ کیا وہ نامراد ہوگا، اور جس نے مشورہ نہ کیا وہ شرمندہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار نہ کی یعنی یا تو حد سے زیادہ خرچ کر دیا، اسراف کر دیا، یا حد سے زیادہ ہاتھ کو کلوز کر لیا یعنی کنجوسی کی، تو وہ راہ ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے، حضور کے صحابہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا